बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाक भारत जंग के बाद सिविल और अस्करी लीडरशिप मुतहर्रिक है। तालीमी इदारों से लेकर अवामी जिरगों तक खताबात किए जा रहे हैं। आज पेशावर में एक इंतहाई आम जिरगा हुआ है जहां पे शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर शरीक हुए हैं। अली अमीन गंडापुर ने वहां पे इमरान खान के बारे में ऐसा क्या कहा है कि फिर टीवी चैनल्स ने वो खताब नहीं चलाया। कुछ बड़े आम नुकात हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने हैं। उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक मुत्तफिका मैसेज भी दिया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान का एक वफद इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, वहां पर उसकी बड़ी आम इंगेजमेंट्स हो रही हैं, बड़ी आम मुलाकातें हुई हैं और उसके अंदर जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र रखा गया है, यकीनन मोदी का नुक्ता नज़र की बैंड बजी है। बहुत ही इसके हवाले से बड़ी खबर है, वो आपके सामने रखनी है। आज अडयाला जेल से भी खबर आई है और बैरिस्टर गौहर उनको बगैर आउट कर दिया गया और पैटर्न इन चीफ वो इन एक्शन हुए हैं और आगे वो क्या करने जा रहे हैं, इसकी कुछ तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। इंतहाई आम खबरें हैं। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाक भारत जंग के बाद जो सूरत हाल एक कौमी यकजहती की पैदा हुई थी, पूरी कौम दुआगो है कि तहरीक इंसाफ और जो इदारे हैं उनके माबैन मुआमलात बेहतर हों, ताकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो सुख का सांस ले और चीज़ें आगे बढ़ें और कोई ऐसा फार्मूला इत्तफाक राय से तय पा जाए कि जिसके अंदर अमन हो, शांति हो और पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी बेहतर हो। सियासत के अंदर जो भी 8 फरवरी को हुआ है उसका अजाला हो और चीज़ें जो है वो आगे बढ़ें। ना तो कोई इस मुल्क के अंदर अवाम मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुखालफत करना चाहती है, चूंकि लोगों के दिल मुसल्लह अफवाज के साथ धड़कते हैं और इमरान खान को लोग लीडर समझते हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से खास तौर पर लोगों की कबूलियत नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल में बड़ी अजीब सिचुएशन पिछले 3 साल से पैदा है, लेकिन स्टिल उसका कोई हाल नहीं निकल रहा और अवाम तो इस वक्त ये चाहती है कि इसका हाल निकलना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो है बैरिस्टर गौर और बाकी जो आपको इल्म है इस वक्त चेयरमैन बैरिस्टर गौर हैं, लेकिन वो कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। उनका एक खास किस्म का मजाज है, ठंडे मजाज के आदमी है, तो लेकिन वो टेक्निकली चेयरमैन है और को चेयरमैन से हटाएं तो चूंकि ऑलरेडी जो इलेक्शन हुए थे और जिनके केसेस इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो वो उसको लेके फिर तहरीक इंसाफ का चूंकि मखसूस नशिस्तों का भी सारा मामला चल रहा है, तो इस वजह से फैसला तो वैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो देना है वो अवाम को पता है, लेकिन फिर भी बैरिस्टर गौर को फिल फौर हटाया नहीं जा सकता। लेकिन इमरान खान अब इस पूरी तहरीक को जो आगे वो शुरू करने जा रहे हैं उसको खुद लीड करना चाहते हैं। तो जब सदा याफ्ता होते हैं तो आप चेयरमैन नहीं रह सकते, तो उसके लिए आज एक नया हल निकाला गया और ये कई मरतबा जैसे नून लीग ने कायद नवाज शरीफ का उन्वान निकाला था, तो इसी तरह पैटर्न इन चीफ का उन्वान जो है वो चूंकि आईनी वो नहीं है, तो उसको करके तो ये एक नया रास्ता निकाला गया और इमरान खान ने कहा है कि जो भी तहरीक होगी मैं खुद जेल से उसको लीड करूंगा और मेरे बिहाफ पे सलमान अकरम राजा और जो उमर अयूब हैं वो सारे पैगामात पहुंचाएंगे। तो बैरिस्टर गौर पर एक किस्म का आदम एतमाद ही हुआ है, लेकिन उनको फेस सेविंग दी गई है कि आप डिप्लोमेट्स और उस तरह के काम करें, मुलाकातें करें और फिर बैरिस्टर गौर इसी तरह के मजाज के बंदे हैं, करना उन्होंने वो भी कोई नहीं है, लेकिन चलें उनको इंगेज किया और इस तरह डिसहार्ट नहीं किया कि आप पर मेरा एतमाद नहीं है। अली अमीन गंडापुर जो है उनको जो जिम्मेदारी मिली थी, या आप ये कह लें उस वक्त जिस बात का इजहार किया गया था, तो अभी तक कोई भी उन्होंने इस हवाले से कोई मीटिंग नहीं की है, तो इसका मतलब है कि अब वो वजीर आला की हैसियत से अपने खदमात सर अंजाम देंगे ताकि सियासी मामलात में उनकी मुदाखलत ना हो। मैं इस फैसले पर बहरहाल इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ना तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल होने का तासर मिलना चाहिए और ना होने चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटी है और उसी तनाजर के अंदर जो है वो होना चाहिए। इतना फायदा होगा हुकूमत का कि जो गिरफ्तारियां पंजाब और बाकी जगहों पे होती हैं वो गिरफ्तारियां वहां पे शायद ना हों। दूसरी तरफ जो है वो अलीमा खान ने काफी गुफ्तगू की है, इल्जामात भी उन्होंने लगाए हैं कि किस तरह के ऑफर्स इमरान खान को आई हैं और किस तरह उन पर जो प्रेशर है वो डाला जाता है। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो वफद है वो अमेरिका के अंदर मौजूद है, बिलावल जरदारी की सरबराही के अंदर। अगरचे बिलावल जरदारी जो है उसको पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे पे पहले वजीर खारजा बनाया गया ताकि उसकी ट्रेनिंग जो है वो भी पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे पे हो।
لیکن اگر ملکی حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت چونکہ جو مودی ہے وہ انتہائی کمزور پوزیشن کے اوپر ہے، چونکہ بھارت کا جو بیانیہ ہے نا، انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا، ابھی تک جو ساری ثبوت آئے ہیں، پاکستان پر ملبہ ڈال کے پاکستان پر چڑھائی کرنی تھی اور ایک تھانے دار بننے کی کوشش تھی اس خطے کا، لیکن ایسا جواب دیا پاکستانی قوم نے، فورست نے، مسلح افواج نے، کہ اب وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ اس کی اپنی اپوزیشن جو بھارتی عوام ہے وہ اس پہ لانتے بھیج رہی ہے، وہ کہتے ہیں تم امریکہ کے سامنے سرنڈر کر گئے ہو، تم نے ہمیں رسوا کر دیا ہے، ہمارے جہاز گرے ہیں، پہلے تسلیم نہیں کرتے تھے، اب وہ ماننا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب جو اصل سب سے بڑی کمزوری ہے ان کی کہ پوری دنیا کو دیکھیں، سفارتکار جو ہے نا، سفارتی تمام جو ہوتے ہیں سفارت خانے، وہ بھارت میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، اور کوئی بھی اتنا بدھو نہیں ہوتا، ان کو حالات و واقعات کا پاکستان کا بھی پتہ ہے، بھارت کا بھی پتہ ہے۔ بھئی ایک واقعہ ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک بندہ پکڑا گیا، یعنی آپ کہتے کہ پہلگام کا یہ واقعہ ہوا ہے، 200 کلومیٹر پاکستان کی سرحد سے دور ایک واقعہ ہوتا ہے، اور آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ وہاں پہاڑی پہ واقعات کر کے ایک سیاحتی مقام پر آپ ایک بندے کو بھی نہیں پکڑ سکے ہیں۔ جاسوس کبھی اس کو بناتے ہیں، کشمیر سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، کبھی کسی اور جگہ سے اٹھاتے ہیں، تو یعنی وہ ساری جو چیز ہے وہ بندے آخر کہاں غائب ہو گئے جنہوں نے یہ کاروائی ڈالی؟ تو وہ چونکہ جواب نہیں دے سکے، اور یہ جو موقف ہے وہ پاکستان کا بڑا مضبوط ہے، اور پاکستان کا جو وفد ہے، بلاول، باقی جو شخصیات ہیں حکومتی، پسند کریں نہ پسند کریں، لیکن وہ پاکستان کو جو پریزنٹ کر رہی ہیں، تو بھارتی جو مودی کا موقف ہے اس کو آپ سمجھیں کہ ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، وہ ہے ہی ملیا میٹ، ہے ہی کمزور۔ تو آج انہوں نے کہا، وہاں پہ پاکستانی وفد نے او آئی سی سے ملاقات ہوئی، یونائٹڈ نیشنز کے وفد سے ملاقات ہوئی، چائنا کے وفد سے ملاقات ہوئی، مزید ملاقاتیں ابھی امریکہ کے اندر ہو رہی ہیں، اور باقی 3 ممالک کے اندر بھی انہوں نے جانا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ آج تک بھارتی حکومت نے بین الاقوامی برادری یا حتیٰ کہ اپنے شہریوں کو یہ نہیں بتا سکی کہ پہلگام واقعے کے حملہ آور کون تھے، اور نہ ان کی شناخت بتائی۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایک غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیق کی پیشکش کی، کیونکہ ہمیں پورا یقین تھا کہ ہمارا دامن صاف ہے۔ افسوس کہ بھارت نے اس پیشکش کو رد کیا ہے اور حملہ کرنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی، اور اب یہ موقف جو ہے یہ سامنے رکھا گیا، اور اس کا جواب بھارت کے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر وہ بھی دوڑ رہے ہیں، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کی خارجہ پالیسی ٹھوس ہوئی ہے، اور بڑی حیران کن انداز کے اندر پاکستان کو اس سارے معاملے کے اندر اب سپیس ملی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ آج ایک جرگہ منعقد ہوا ہے پشاور کے اندر، اور اس میں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر وہ شریک ہوئے ہیں، اور علی امین گنڈا پر چونکہ میزبان تھے صوبے کے تو وہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ لیکن وہاں پہ جو تقریر ہوئی ہے، چونکہ میڈیا نے یعنی آپ دیکھیں نا، بلوچستان کے اندر تقریر ہوتی ہے، سرفراز بگٹی کی ساری سنائی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ نہیں سنائی جاتی، تو یہ واضح طور پر وہ جو دراڑ ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور میڈیا جس طریقے سے کرتا ہے۔ لیکن وہاں پہ جو علی امین گنڈا پور نے تقریر کی ہے وہ حیران کن ہے، حالانکہ وہ فیلڈ مارشل یا شہباز شریف کے سامنے یہ تقریر کرنا، اور ایک واضح وہ آج بڑا میسج دیا انہوں نے پی ٹی آئی کا، یعنی اتحاد کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا ہے، اور ساتھ جو گلے شکوے ہیں وہ بھی سامنے رکھے ہیں، اور اس جو خیبر پختونخوا کے وسائل ہیں یا وفاق نے جو پیسے دینے ہیں وہ بھی مانگے ہیں، اور وہ ساری میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ میڈیا نے وہ نہیں رکھے، اور میں پھر دعا گو ہوں، اور آپ بھی، یہ چیز جیسے بھی ہے، زیادتیاں دونوں اطراف سے ہوئی ہیں، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، یعنی ایک طرف سے تو زیادہ وہ حد ہوئی ہے نا زیادتیوں کی، تو یہ ساری اس کا نتیجہ جو ہے وہ نکلنا چاہیے۔ اب یہاں پہ گنڈا پور نے کہا کہ بزدل دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جیل میں ناحق قید ہونے کے باوجود پوری قوم کو بھارتی جارحیت کے خلاف متحد کیا۔ اب یہ ان کے سامنے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ عمران خان نے بزدل دشمن کے خلاف پوری قوم کو متحد کر کے ایک لیڈر ہونے کا ثبوت دیا۔ عمران خان اور اپنے سپورٹرز کا دفاع پاکستان کے لیے بھرپور سپورٹ پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گنڈا پور: ملکی دفاع اور سالمیت کے لیے ہم ایک ہیں، سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اتحاد کا ثبوت دیا۔ اب دیکھیں یہ بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں، اور اس کو اسی تناظر میں لینا چاہیے۔ وفاقی حکومت اب آگے انہوں نے شکوہ رکھا ہے چونکہ دہشت گردی کا شکار ہے خیبر پختونخوا کا صوبہ، تو انہوں نے کہا وفاقی حکومت سابق فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس لگانے سے گریز کرے،
کوئی ایسا ٹیکس قابل قبول نہیں ہے، ان علاقوں کے عوام کی مالی صورتحال ٹیکس دینے کے قابل نہیں ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ ایک وزیر اعلیٰ جو وہاں کی عوام کا نمائندہ ہے اور وہ اپنا جو نقطہ نظر ہے عوام کا اب وہ سامنے رکھ رہا ہے۔ ضام اضلاع دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور ان علاقوں میں خطیر سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ ضام اضلاع کے لوگوں نے ملک کی خاطر بے شمار قربانیاں دی ہیں، ان کے ساتھ کیے گئے تمام وعدے پورے کیے جائیں۔ وفاقی حکومت ضام اضلاع کے بے گھر افراد کے معاوضوں کے پیسے جلد از جلد جاری کرے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ سڑکیں نالیاں اپنے ایم این ایز کو نون لیگ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو صوبوں کا حق ہے وہ خیبر پختونخوا میں چونکہ نون لیگ کی حکومت نہیں ہے تو اس کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی کوئی یا تو ایسی جسٹیفیکیشن پیش کریں جس کی سمجھ آئے۔ این ایف سی میں ضام اضلاع کا حصہ صوبے کو منتقل کرنے کا فوری اعلان کیا جائے۔ ہم کسی دوسرے صوبے کا حق نہیں مانگ رہے بلکہ ہمیں اپنا حق دیا جائے۔ این ایف سی متعلق جو وعدہ کیا گیا اسے فوری پورا کیا جائے، اور حکومت نے اپنے ذمہ وفاقی حکومت نے اپنے ذمہ خیبر پختونخوا کے تمام بقایا جات ادا کرے، یہ ہمارا جائز حق ہے۔ وفاقی حکومت صوبے کی پن بجلی کے خالص منافع کے بقایا جات بھی ادا کرے۔ ٹوبیکو سیس میں صوبے کا پورا حصہ دیا جائے، یہ صوبے کے لوگوں کا حق ہے۔ ضام اضلاع میں تنازعات کے پائیدار حل کے لیے جرگہ سسٹم بحال کیا جائے، اور پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں خیبر پختونخوا کو شامل کیا جائے، اس کے بغیر مذاکرات ادھورے ہوں گے۔ تو یہ نقطہ نظر ہے عمران خان کے حوالے سے بھی، اور اوورال جو صوبے کے مطالبات ہیں اس حوالے سے آج علی امین گنڈا پور نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھی ہیں۔ اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے، یہ چونکہ زیادہ اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا تو میں نے عام پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور یہ جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے اس سے نکلیں اور عوام جو ہے اس کی فلاح کی طرف اقدامات جو ہے ان کا آغاز ہو۔ پاکستان زندہ باد۔